Beautiful, absolutely beautiful. Yeah, big shot. Makes room, it's a half hit. Shot ball, that's gone for 6. It's gone big. Oh, what a handsome shot. It's 6. Oh, he's picked this up nicely. Goodness me, that's a good hit. فائنل سے پہلے فائنل ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے پاکستان سری لنکا آج مد مقابل. کرکٹ شائقین کی نظریں کولمبو پر جم گئی. میچ کی فاتح ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. آج کولمبو میں 90% بارش کا امکان. میچ بارش کی نظر ہوا تو قومی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی. ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان بھارت کا مقابلہ کبھی نہیں ہوا. صدر نے 90 روز میں انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. آرٹیکل 48 کی شق 5 کے مطابق انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 79ویں دن یعنی پیر 6 نومبر تک ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتا ہے تاکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہوں. الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی مشاورت کرے. چیف الیکشن کمشنر نے میرے خط کے جواب میں موقف اختیار کیا تھا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. وفاقی وزارت قانون اور صوبائی حکومتوں کے خیال میں بھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے جو ایک لازمی آئینی شرط ہے. وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے. الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے. پاکستان مقررہ وقت میں صاف و شفاف آزادانہ انتخابات کرائے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان میں بروقت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں. انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے. پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ انتخابی عمل کو قوانین کے مطابق آگے بڑھائیں. پاکستان ہمارا امریکہ کا اہم شراکت دار ہے. پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. جنوری کے آخر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. انتخابات کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں آرمی چیف کا اسمگلنگ کی روک تھام میں بڑا کردار ہے. بدقسمتی سے اسمگلنگ میں چند سیاستدان بھی ملوث ہیں. تمام افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی. نواز شریف کو گرفتار کرنے کا فیصلہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے. شاہ محمود قریشی سے اچھا تعلق ہے. قانون ہتھ کڑی لگانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ غلط ہے. پی ٹی آئی میں ہوتا تو سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا. سپریم کورٹ نے آرڈر میں کہا تھا انتخابات 90 دنوں میں ہونے چاہیے تو بار بار اسے سپریم کورٹ کیوں لایا جاتا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا الوداعی عشائیے سے خطاب. کہا جب آئین میں 90 دن کا لکھا ہے تو اس پر تکرار کیوں ہو. انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ آئین کے مطابق ہے. ارباب اختیار سوچیں عدالتوں کا وقت ان معاملات میں ضائع کیوں ہو. ہم چاہتے ہی نہیں یہ کیسز ہمارے پاس ہیں. الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا. سو موٹو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر لینا چاہیے. کسی زمانے میں ہر معاملے پر 100 موٹو لیا جاتا تھا. ہم نے 100 موٹو پر کنٹرول کیا. نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عشائیے میں تاخیر سے شرکت. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے. الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے. مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن.
بڑی عجیب بات ہے، ایک جماعت الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے، بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر سابق اتحادی جماعت پر تنقید۔ مظفر گڑھ میں تقریب سے خطاب میں کہا، چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کی تاریخ کا نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ الیکشن کب ہوں گے، صرف ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے۔ اس صورتحال میں ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں تو کیا کریں؟ آئین 90 دن میں الیکشن کا کہتا ہے، اگر کوئی مشکل ہے تو 100 دن میں کر لیں، کوئی تاریخ تو دیں۔ پی ڈی ایم میثاق جمہوریت کے حق میں نہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ میثاق جمہوریت 2 بھی بنے، لیکن ہماری کوشش کامیاب نہ ہو سکی، نہ اہل نہ لائق وزیر اعظم کو مسلط کیا گیا، جس سے معاشی و خارجی سطح پر بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کی جواب دہ ہے، پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ صدر نے ورکر بن کر اپنی پارٹی کو خوش کیا، خط کی قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں، نون لیگ کے خواجہ آصف کا رد عمل، کہا قوانین پر دستخط نہ کرنے کے حوالے سے بھی صدر کو شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ الیکشن تاریخ سے متعلق خط کے حوالے سے بھی صدر کو کچھ نہیں ملنا۔ پیپلز پارٹی نگران وفاقی کابینہ پر سوال اٹھا رہی ہے، سندھ کی نگران کابینہ پر بھی ایسے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں، اگر صدر کا اختیار ہے بھی تو اس کا استعمال بدنیتی پر مبنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا رد عمل، کہا صدر مملکت ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ جانبدار صدر ہیں۔ الیکشن کمیشن صدر کے کسی حکم یا تجویز کو ماننے کا پابند نہیں۔ کون سی قوتیں صدر کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتی ہیں؟ مدت پوری ہونے پر نئے صدر کے آنے تک عارف علوی اپنی اوقات میں رہیں۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وفاقی اور تمام صوبائی وزرائے قانون میں اتفاق۔ وفاقی وزیر قانون انصاف احمد عرفان کی تمام صوبائی وزرائے قانون سے ملاقات، آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ قومی خزانے پر پڑنے والے بوجھ سے بچنے کے لیے الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کا احترام کریں، حلقہ بندیوں اور انتخابی شیڈول کے تعین میں الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جمہوری اور جامع انتخابی ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں، اعلامیہ جاری۔ انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار نہیں، سپریم آفس کی جانب سے ایک بار پھر عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کا صدر کے خط پر موقف، پیپلز پارٹی نے کہا ہمارا شروع سے موقف ہے، الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے مسلم لیگ نون کا آئندہ عام انتخابات میں کسی بھی جماعت سے قومی صوبائی سطح پر اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ، پنجاب میں تمام نشستوں پر اپنے امیدوار نامزد کرے گی۔ لندن بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے مقامی سطح پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ قیادت نے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی سرخ جھنڈی دکھا دی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف جماعتوں سے مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹ اور اتحاد کا فیصلہ آئندہ عام انتخابات میں انتخابی مہم کی قیادت قائد نواز شریف کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اتفاق ہوا کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد، قابل اعتماد، شفاف اور جامع انتخابات ضروری ہیں۔ چند ہفتے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی۔ عام تاثر ہے کہ نگران حکومت سابق حکومت کا تسلسل ہے۔ الیکشن کمیشن کا نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط، کہا ایک سیاسی جماعت نے بھی اس طرف نشاندہی کی،
کابینہ ارکان کا تقرر کرتے ہوئے سیاسی وابستگی رکھنے والے افراد سے اجتناب کیا جائے. سینئر سول سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو مد نظر رکھا جائے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ترکی کا سرکاری دورہ. ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے ملاقات. آرمی چیف نے ترکیہ کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، ترک جنرل سٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کے بری و فضائی افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی. ISPR کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے. PTI کے چیئرمین ایک ہی تھے اور ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں. شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا، میں نے ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے قبول کروں گا. ہمیں ملک عزیز ہے اور مجھے یقین ہے میں نے کبھی ملک سے غداری نہیں کی. موت برحق ہے، جہاں قید ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے. اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا وفادار ہوں. ملک مشکل میں ہے، اپنے رویوں پر سب کو نظر ثانی کرنی ہوگی. چیئرمین PTI جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. جیل حکام کے رویے سے بھی مطمئن ہیں. خصوصی عدالت کا سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری. فیصلے میں کہا گیا چیئرمین PTI نے جیل میں سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہ کیا. اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کی استدعا کی. تفتیشی افسر کی استدعا پر سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کی جاتی ہے. سائفر کیس. چیئرمین PTI کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع. اٹک جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے ان کیمرہ سماعت کی. سماعت سے پہلے چیئرمین PTI کی حاضری لگائی گئی. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 26 ستمبر تک توسیع. شاہ محمود قریشی جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ہتکڑی سمیت اسلام آباد میں خصوصی عدالت میں پیش. جج سماعت کے لیے اٹک جیل گئے ہیں. عدالتی عملے نے شاہ محمود قریشی کو آگاہ کیا. انٹرا پارٹی انتخابات کیس. تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن سے درگزر کی استدعا. الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی. سب لوگ چیختے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے، آپ اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرا سکتے. ممبر الیکشن کمیشن کا PTI وکیل سے مکالمہ. بیرسٹر گوہر نے کہا ہائی کورٹ نے انتخابات کے لیے 1 سال کا وقت دیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن نے ہماری تاخیر درگزر کر لی ہے اور ہمیں بلے کا نشان واپس مل گیا. چیف جسٹس عمر بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا. ریٹائرڈ ججز کے لیے مختص گھر منتقل. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. چیف سیکیورٹی آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا. حلف برداری سے قبل قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہاؤس منتقل. گیس مزید مہنگی ہوگی، IMF کا مطالبہ. نگران حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. نیا گیس ٹیرف رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی سے لاگو کر دیا جائے. IMF اتحادی حکومت نے گیس ٹیرف میں اضافے کے باعث معاملہ نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا تھا. مقامی اور درآمدی گیس کی نئی اوسط قیمت پر سفارشات مرتب کی جائیں. سفارشات کو منظور کے لیے جلد ECC اجلاس میں پیش کیا جائے گا. حکومت پھر ناکام. IMF سے بجلی بلوں میں ریلیف پر پیش رفت نہ ہو سکی. IMF نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری معاہدہ مانگ لیا. وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سے 5 شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ. IMF نے صنعتوں کو دیگر مراعات واپس لینے کا بھی کہہ دیا. دیگر صارفین کی طرح صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں فوراً اضافہ کیا جائے. صنعتوں کے لیے رعایت ختم اور نرخوں میں اضافے کا پلان فراہم کیا جائے. وزارت خزانہ نے شرائط پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا. صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے. IMF کی وزارت خزانہ کو ہدایت. انٹر بینک میں ڈالر 298 روپے 82 پیسے کا ہو گیا. قدر میں 1 روپے کی کمی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا. ڈالر 301 روپے کا ہو گیا. ریکارڈک معاہدہ آئین و قانون کے مطابق کیا گیا. سپریم کورٹ نے ریکارڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس کا 11 صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے نوٹ میں لکھا ریکارڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر 9 دسمبر کو مختصر متفقہ رائے دی تھی.
تاحال ریکارڈک منصوبے پر صدارتی ریفرنس سے متعلق تفصیلی رائے جاری نہیں ہوئی۔ ریکارڈک معاہدہ آئین و قانون کے مطابق کیا گیا۔ پاکستان پر پچھلے ریکارڈک منصوبے کی خلاف ورزی پر عائد $10 ارب جرمانے سے سنگین اثرات ہوتے، خوش قسمتی سے پاکستان پر عائد بھاری جرمانہ معاہدے کی صورت طے ہوا۔ ریکارڈک منصوبے سے بلوچستان کے مقامی مزدوروں اور عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ عدالت نے انہی وجوہات پر ریکارڈک معاہدے کی توثیق کی اجازت دی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید وسعت لانے کا عزم، کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، قدرتی آفات اور ہر مشکل میں آسٹریلیا نے پاکستان کا مخلصانہ ساتھ دیا۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی، کہا توشہ خانہ سے متعلق تمام معاملات اسلام آباد کی حدود میں ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا جو پٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے، ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، بحث کریں اور معاملہ ختم کریں۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کیا تھا۔ پرویز الہی کو رہا کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا آپ نے سنگل بینچ کا آرڈر تو چیلنج ہی نہیں کیا، پھر ہم اس حکم کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔